میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں پر افضل ترین درود اور مکمل ترین سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ آخرت کے دن بندے کی نجات اسی تقوی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کے آغاز میں فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اور اللہ کے تقوی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آخرت کے دن کے لیے نیک اعمال کر کے تیاری کی جائے اور گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو جلاتا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور آخرت کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ انسان توحید اختیار کرے، عبادت صرف اللہ واحد کی کرے، اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارے۔ اور کوئی شخص کیسے ایسے بتوں کو پکار بھی سکتا ہے؟ وہ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع۔ یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً وہ بہت ہی برے والی ہیں اور بڑے ہی برے ساتھی۔ اور اللہ نے فرمایا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اسے پرندے اچانک اچک لے جائیں گے، یا وہ اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے گی۔ اور اہل ایمان کا شعار توحید ہے، فرمان الہی ہے، پس تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور انہیں جو بھی برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پس یہ دین اسلام کے ارکان ہیں، توحید اور اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ کے محترم گھر کا حج کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے کی تلقین ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور تکلیف دہ آزمائشوں پر صبر کرنے کی وصیت ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بغیر حساب دیا جائے گا، اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی تلقین ہے۔ اور ہم نے اسی طرح انہیں یعنی جانوروں کو تمہارے تابع اور ماتحت کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کچھ کونی قوانین اور اصول مقرر کیے ہیں جن پر ایمان رکھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور اس سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ اور انہی قوانین میں سے اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھیں، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں۔
بہت سے آباد کنویں بیکار اور کتنے ہی پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں، اور کتنی ہی ظالم بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لیے منادی کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں میں حج کا عام منادی کر دو، وہ تمہارے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے، اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے سفر کر کے آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فائدے کی حصول یابی کے لیے حاضر ہوں، اور ان معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر دے رکھے ہیں۔ جی ہاں، تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں اور اللہ کا نام لیں۔ حاجی دور دراز کے راستوں سے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اس کے اجر و ثواب کے طلبگار بنیں۔ وہ بیت عتیق، کعبہ اور مشاعر مقدسہ حج کے مقامات کی تعظیم کرتے ہیں، اور مسجد حرام کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو بھی وہاں ظلم یا ناحق انحراف کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہ ان مقامات پر توحید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں، جس کا مقصد عبادت صرف اللہ کے لیے خالص کرنا اور شرک کو چھوڑنا ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی کعبے کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، چنانچہ اس گھر کو ہر اس چیز سے پاک کیا جاتا ہے جو اس کے مقام و مرتبے کے شایان شان نہیں۔ لہٰذا حج کے دوران نہ گناہ کی بات ہوگی، نہ جھگڑا، نہ شور و ہنگامہ، نہ سیاسی نعرے اور نہ گروہی اختلافات، بلکہ صرف اللہ کے سامنے عاجزی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ظاہری و باطنی پاکیزگی، عہد کی پاسداری اور حقوق کا احترام ہوگا۔ یہ سن لو، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور جو اللہ کے شعائر یعنی اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اور حج میں مسلمانوں کے درمیان تعارف، الفت و محبت، آپسی تعاون اور باہمی ہمدردی کے مظاہر کھل کر سامنے آتے ہیں جب وہ اپنی زبانوں، رنگوں اور ملکوں کے اختلاف کے باوجود آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بن کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ پس وہ اپنے فائدے پاتے ہیں اور اپنی قربانی کے گوشت میں سے مصیبت زدہ محتاج کو کھلاتے ہیں، اور ان کا